قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا اور فرما دیجئے اگر تم رسول اکرم علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی ازواج، اپنے اموال، اپنی تجارت جس کا تم نقصان کا خوف رکھتے ہو، اموال جس سے تمہیں بڑی محبت ہے، وہ مساکین اور گھر محلات جس کو تم بہت چاہتے ہو، یہ سب چیزیں اگر حضور علیہ السلام سے زیادہ تمہیں محبوب ہوں گی تو پھر انتظار کرو عذاب کا۔ اللہ، یعنی قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ سب سے زیادہ نبی اکرم علیہ السلام سے محبت رکھنی ہے۔ کسی سے محبت کرنے کے اسباب ہوتے ہیں، بلا وجہ محبت نہیں ہو جاتی۔ محبت یا تو اس میں جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا فضل و کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا جود و نوال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اگر حسن و جمال دیکھیں تو مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر حسین ہے۔ اللہ اللہ، آپ سب سے بڑھ کر حسین ہیں، بے شک، آپ چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کو کما حق کو ہو جاننا ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، تو محبت کی جاتی ہے اس میں جمال کی وجہ سے۔ آپ سب سے بڑھ کر حسین و جمال، محبت کی جاتی ہے فضل و کمال کی وجہ سے۔ اگر فضل کی بات کی جائے تو آپ علیہ السلام اول شافع، اول مشفع، سب سے پہلے قبر سے نکلنے والے، زمین کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں، آپ علیہ السلام فریاد رسا، آپ علیہ السلام مدد کرنے والے، آپ کی شجاعت سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، آپ کی بہادری سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں، آپ کے حلم سے بڑھ کر کسی کو حلم عطا نہیں کیا گیا، تو فضل و کمال میں آپ سب سے بڑھ کر ہیں۔ بات جود و نوال کی جائے، سخاوت کی جائے، کسی نے قبلہ قادمی شاہ صاحب ایک جلسے میں تھے، پرچی بھیجی کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام اتنے بڑے سخی ہیں، لیکن ہمیں تو حاتم طائی کی ملتی ہے، سخاوت ملتی ہے، ایک دروازے سے آتا اسے دیتا، دوسرے سے آتا تیسرے سے آتا، اپنے محل کے 100 دروازے بنائے ہوئے تھے اور 100 دروازوں سے بھی اگر وہ آتا تو اسے دیا جاتا۔ ایسی مثال نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی مثال ہے؟ حاتم طائی اگر اتنا ہی بڑا سخی ہوتا تو سائل کو دوسرے دروازے سے آنے کی حاجت ہی نہ پڑتی، اللہ اکبر کبیر، پہلے ہی دروازے پہ اتنا، پہلے ہی دروازے سے دے دیا جاتا۔ اللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام کی سخاوت کے کیا عالم ہے، اور سخاوت کے وہ انداز ہوا کرتے تھے۔ شاعر کہتے ہیں لو للتشہد لما قال لا قط، اگر تشہد کے اندر لا نہ ہوتا تو آپ زندگی میں کبھی لا فرماتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، لا اگر آپ نے فرمایا ہے تو تشہد میں فرمایا، لا نہیں، لا الہ الا اللہ، کلمے کا حصہ نہ ہوتا تو اس کبھی لا بھی نہ کہتے۔ اللہ، لا اگر کہا تو کلمے میں کہا ہے، ورنہ آپ نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا۔ بالکل لا کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ بات کی جائے تعلق اور قربت کی تو قرآن پاک کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم علیہ السلام تمہاری جانوں سے بڑھ کر مالک ہیں تمہارے۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو قرابت اور رشتہ داری کی اگر بنیاد ہے تو اس سے اپنی جو قرابت داری ہے ہماری، اس سے بڑھ کر حضور سے رشتہ موجود ہے۔ تو چاروں کے چاروں اسباب موجود ہیں محبت کیے جانے کے۔